2015 کراچی کے ایک علاقے میں کئی سالوں کی محنت اور جمع پونجی سے ایک 3 منزلہ مکان بنایا جاتا ہے۔ گراؤنڈ پلس 2 یہ مکان جس کے اندر ایک بہت بڑا خاندان موو کرتا ہے۔ یہ گھر ان کے خوابوں کی حقیقت تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ برسوں کے خوابوں کا یہ مکان ان کے لیے ایک خوفناک حقیقت بن جائے گی۔ اس مکان کے گراؤنڈ فلور پر دادا دادی رہا کرتے تھے، فرسٹ فلور پہ ان کا بیٹا اور اس کی فیملی، اور سیکنڈ فلور پر چاچا اور تایا وغیرہ رہتے تھے۔ شروع کے دن تو شفٹنگز اور نئے گھر کی خوشی میں دعوتوں میں گزر جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو گئے، تب اس مکان کی حقیقت سامنے آنا شروع ہوئی۔ شروع میں تو دیواروں پر سائے نظر آتے، کسی کے سرگوشی کی آوازیں آتی، چیزیں گم ہو جاتی۔ پھر وقت کے ساتھ یہ واقعات شدت پکڑتے گئے۔ فرسٹ فلور پر رہنے والی فیملی میں ایک 17 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ آدھی رات کو 3-4 بجے کے بیچ جب اس کی آنکھ کھلتی تو وہ اپنے آپ کو بالکل مفلوج پاتا ہے۔ نہ ہل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ آنکھیں کھول سکتا ہے، ایسے جیسے وہ مر چکا ہے۔ صرف اس کا دماغ زندہ ہے، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیتا اور نہ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چند منٹ تک چلتا اور پھر وہ اس حالت سے باہر آ جاتا۔ لگاتار روز سلیپ پیرالائسس کا اٹیک ہونے کے بعد والدہ ڈاکٹر کو دکھاتی ہیں، کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دوائیاں لکھ کے دی گئیں اور وجوہات یہ بتائیں کہ ایگزامز کا، پڑھائی کا، کیریئر کا پریشر ہے اور سٹریس کی وجہ سے اسے سلیپ پیرالائسس کا اٹیک ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن سلیپ پیرالائسس کا یہ مسئلہ کسی دوا سے حل نہ ہو سکا، بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس لڑکے نے ڈر کے مارے رات میں سونا ہی چھوڑ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کے والد صاحب کئی سالوں سے پاکستان نہیں آئے ہوئے تھے۔ یہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ والد صاحب کی محرومی کی وجہ سے اسے دماغی مسئلہ ہو گیا ہے۔ بقول اس لڑکے کے، ایک رات یہ بالکل اکیلا اپنے کمرے میں پڑھائی کر رہا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی، جیسے دم گھٹ رہا ہو۔ تو وہ کتابوں کو ایک طرف رکھ کے ریلیکس کرتا ہے، لیکن اسے جب چین نہ آیا تو وہ ٹیرس پر جاتا ہے تازہ ہوا کھانے، جو اس کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔ یہ رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں۔ واک کرتے کرتے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ وہ وہاں اکیلا نہیں ہے، کوئی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ واک کر رہا ہے۔ اس کے قدموں کی آوازیں اس لڑکے کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں، اس کے سانس لینے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہم سمجھ کے وہ واپس اپنے کمرے میں آ جاتا ہے، اور جیسے ہی بیڈ پر بیٹھتا ہے تو اسے ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا ہے۔ سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ یہ معاملات دن بدن شدت اختیار کرتے گئے۔ رات سوتے ہی سلیپ پیرالائسس کا اٹیک ہوتا، اور جیسے ہی وہ اس اٹیک سے باہر آتا تو دیکھتا کمرے میں کئی سارے سائے ہیں، کسی کے مسکرانے کی آواز آ رہی ہے۔ جب اتنے سارے معاملات ہو گئے تو اس لڑکے نے ڈر کے مارے اپنا کمرہ ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب بہنوں کے کمرے میں سوتا، وہیں پڑھائی کرتا۔ پھر ایک دن مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے پورے مکان کا راؤنڈ لگایا، ایک ایک جگہ اچھی طرح چیک کی، اور پھر بتایا کہ اس گھر کی چھت پر اور فرسٹ فلور کے ٹیرس پر ایسی مخلوق رہتی ہے جو شاید آپ لوگوں کو یہاں زیادہ وقت رہنے نہ دے۔ اس دوران والدہ اور بہنوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ انہیں لگتا کہ کوئی کھڑکی پر آ کر بلاتا ہے، اور پھر جیسے ہی پل کے جھپکاتے ہیں تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی رات کے اندھیرے میں سوتے ہوئے
کر کے آواز دیتا۔ انہیں دیواروں اور کھڑکیوں پر سائے نظر آتے۔ جب یہ واقعات بے حد خوفناک اور جان لیوا بن گئے تو ان مولوی صاحب سے علاج شروع کروایا گیا۔ انہوں نے تعویذ دیے، کچھ مخصوص آیت بتائیں کہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھیں۔ وہ لڑکا اور اس کی بہنیں معمول کے ساتھ رات کو وہ آیات پڑھتے۔ ان آیات کو جیسے ہی پڑھتے تو انہیں ایسا لگتا کہ کوئی ان پر وزن ڈال رہا ہے، اور اس بوجھ سے انہیں سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی، اور پڑھتے پڑھتے ٹیرس پہ سے چیخنے کی آوازیں آتی جیسے کوئی شدید درد میں مبتلا ہے۔ جسم پر نشانات پڑ جاتے خروچنے کے۔ یہ سارے عملیات کرتے کرتے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ بقول اس فیملی کے اب حالات یہ تھے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں مارتا ہے، ہمارے جسم کو نوچتا ہے، اپنا غصہ نکالتا ہے، اور پھر جب صبح اٹھتے تو جسم پر، ہاتھوں پر، پیٹھ پر ناخنوں سے خروچنے کے زخم ہوتے۔ وہ لڑکا کہتا ہے کہ تشدد اتنا بڑھ گیا کہ پھر میں نے ایک رات وہ عملیات پڑھنا ہی بند کر دیے، تعویذ گلے سے اتار کر اپنے سے دور کر دیا۔ جب والدہ نے دیکھا تو کہنے لگی، پڑھو یہ آیت۔ پہلے تو پیار سے کہا، پھر آہستہ آہستہ یہ پیار غصے میں بدل گیا، اتنا غصہ کہ کچن سے چاقو اٹھا کر مارنے لگی۔ میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں اور والدہ پیچھے پیچھے۔ پھر میں انہیں کسی طرح کمرے تک لے گیا اور خود باہر آ کر انہیں کمرے میں ہی لاک کر دیا۔ کمرے کے اندر سے والدہ کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ والدہ نہیں، کوئی اور ہے جو چیخ رہا ہے۔ اس ٹائم میں گھر میں سب سے بڑا تھا اور بہنیں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں۔ والد صاحب کئی سالوں سے ملک سے باہر تھے۔ چاچا تایا اس وقت موجود نہیں تھے۔ دادا دادی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اوپر آ سکے۔ اب ساری کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہی آ چکی تھی۔ پھر تھوڑا وقت گزرا، ہم نے نوٹ کیا کہ والدہ نے چیخنا بند کر دیا۔ ہم نے ڈرتے ڈرتے کمرہ کھولا۔ پھر عجیب بات یہ ہوئی کہ والدہ نے ایسے ریئیکٹ کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ میں نہانے چلا گیا۔ ابھی مجھے نہاتے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے کسی کی باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ کوئی عورت ہے جو میرے کمرے میں باتیں کر رہی ہے۔ مجھے ڈر لگنا شروع ہوا۔ میں فوراً باہر نکلا اور فرسٹ فلور کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر والدہ کو آوازیں دینے لگا۔ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے 1-2 منٹ ہی گزرے تھے تو مجھے ایسی آواز آئی جیسے چھت پر کوئی عورت زور زور سے چیخ رہی ہے۔ یہ آواز میرے کسی رشتہ دار کی نہیں تھی۔ ابھی میں اس آواز پر غور ہی کر رہا تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے دھکا دیا ہے اور میں گرتا ہوا گراؤنڈ فلور کی طرف جا رہا ہوں۔ گرتے گرتے میں نے ایک ہاتھ دیکھا جو میرے پیروں کو پکڑے ہوئے تھا اور مجھے گھسیٹ رہا تھا۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ میری آنکھ کمرے کے بستر پر کھلی اور والدہ میرے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم چھت کی سیڑھیوں پر کیا کر رہے تھے؟ میں پریشان کہ میں کب گیا چھت پر۔ کہتی ہیں کہ ہم نے تمہیں بے ہوش چھت کی سیڑھیوں پہ پایا، لیکن میں تو فرسٹ فلور سے گرتا ہوا نیچے گراؤنڈ فلور پر گیا تھا، تو میں چھت کی سیڑھیوں پر کیسے پہنچا؟ اس گھر میں آج بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے، لیکن ہمارے رشتہ دار ابھی تک اس مکان میں رہتے ہیں۔ بقول ان کے رشتہ داروں کے، رات گئے ایسا لگتا ہے کہ ایک عورت جو فرسٹ فلور پر ٹہل رہی ہے، اس فلیٹ سے کسی کے گنگنانے کی آواز آتی ہے، باتیں کرنے کی آواز آتی ہے، اور اگر جا کے دیکھو تو وہاں کوئی نہیں ہوتا۔
چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔